الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے مقصد تخلیق انسان، حصہ نمبر 2۔ حصہ نمبر پہلے میں ہم نے مقصد تخلیق انسان کے متعلق کچھ معروضات عرض کیے تھے۔ آج ہم اس نشست میں مقصد تخلیق انسان حصہ نمبر 2 میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی اور ہماری حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، بلکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جنات اور انسانوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل میں تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں گے۔ ان کے متعلق فرمایا ہے کہ میں نے ان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اس آیت میں ہر چند کے جنات اور انسان کا ذکر بطریقہ عموم فرمایا، لیکن اس سے مراد مخصوص ہے اور اس کا معنی ہے کہ جنات اور انسانوں میں سے جو اہل سعادت ہیں ان کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھ کو واحد مستحق عبادت مانے، اور میں ان کے ظہور کے زمانوں میں اپنے رسولوں کو بھیج کر ان کی زبانوں سے اپنی عبادت کے جو طریقے بتاؤں ان کے مطابق میری عبادت کریں اور میرے رسولوں کی اطاعت کریں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو بچے اور دیوانے ہیں وہ عبادت کے مکلف نہیں ہیں، حتیٰ کہ کہا جائے کہ ان کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس پر دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے بہت زیادہ جنات اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کا بھی اسی طرح یہ معنی ہے کہ جن جنات اور انسانوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل میں یہ علم تھا کہ وہ اس کا کفر کریں گے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی عبادت کا مستحق مانیں گے اور ان کو تخلیق میں، عبادت میں اس کا شریک قرار دیں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں صرف جنات اور انسانوں کو اختیار دیا ہے اور عمل کی آزادی دی ہے، اور اس کو ازل میں علم تھا کہ کون کون اپنے اختیار سے اس کی عبادت کرے گا اور کون کون اپنے اختیار سے شرک اور کفر کرے گا۔ باقی مخلوق تکوینی اور غیر اختیاری طور پر اس کی عبادت کرتی ہے۔ پس سورہ زاریات آیت نمبر 55 میں ان اہل سعادت اور انسانوں کا ذکر فرمایا جن کو اس نے ان کے حسن اختیار کی وجہ سے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور سورہ اعراف میں ان اہل شقاوت جنات اور انسان کا ذکر فرمایا جن کو اس نے ان کے سوء اختیار کی وجہ سے جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس آیت کا دوسرا محمل یہ ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے واحد مانے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، یعنی اور ان یہودیوں اور عیسائیوں کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ واحد معبود کی پرستش کریں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف واحد معبود کی پرستش کریں تو پھر یہودی اور عیسائیوں کے لیے کیسے ممکن ہوا کہ وہ اس کے حکم کی مخالفت کرے؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ ان کو یہ حکم جبراً نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ان کو اس حکم پر عمل کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ بحوالہ الکشف والبیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 120۔ طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خوشی یا ناخوشی سے صرف میری عبادت کریں۔ مجاہد نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں۔ علامہ سعدی نے کہا ہے کہ یہ قول اس لیے حسن ہے کہ قرآن مجید کے درج ذیل آیتوں میں اس کی تائید ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ ان کو اس نے پیدا کیا جو بہت غالب اور بہت علم والا ہے۔ رہا مومن تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مصائب میں اور خوشحالی میں یاد کرتا ہے، اور رہا کافر تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف مصائب میں یاد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعْوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی اور سورہ لقمان آیت نمبر 32 میں ہے، اور جب ان پر موجیں صاحبان کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ حدیث کنت کنزا مخفیا کی تحقیق اس قول کے موافق ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1270 ہجری لکھا ہے کہ اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں، اس کا معنی یہ ہے کہ تاکہ وہ مجھے پہچان لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا اس کی عبادت کرنے کا سبب ہے۔ سو آیت میں مسبب کا ذکر ہے اور اس سے سبب کا ارادہ فرمایا، اور یہ مجاز مرسل ہے، اور اس میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کی وہ معرفت معتبر ہے جو اس کی عبادت سے حاصل نہ ہو، کہ وہ معرفت جو بغیر عبادت کے حاصل ہو، جیسا کہ فلاسفہ عقلی دلائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، اور یہ عمدہ قول ہے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جنات اور انسانوں کو پیدا نہ کرتا تو اس کی معرفت حاصل نہ ہوتی، اس کے وجود کی معرفت حاصل نہ ہوتی، اس کی توحید کی اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ بحوالہ روح المعانی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 33۔ علامہ آلوسی نے جس حدیث کا ذکر کیا اس کا متن حافظ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ میں ایک غیر معروف خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، سو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انہیں اپنی پہچان کرائی، پس انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بحوالہ الدر منتشر علامہ محمد بن عبد الرحمن سخاوی المتوفی 902 ہجری ابن تیمیہ نے لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے اور اس کی کوئی سند معروف نہیں ہے، صحیح نہ ضعیف۔ علامہ زرکشی اور ہمارے شیخ نے بھی اس طرح تحقیق کی ہے۔ بحوالہ المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 332۔ ملا علی بن سلطان محمد القاری المتوفی 1014 ہجری سخاوی رحمۃ اللہ تعالی کی عبارت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ لیکن اس حدیث کا معنی صحیح ہے، اور یہ اس آیت سے مستفاد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر فرمائی۔ علامہ اسماعیل بن محمد اجلونی المتوفی 1162 ہجری نے اس عبارت کو نقل کیا ہے۔ کشف الخفا و مزیل الالباس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 132۔ علامہ سید محمود آلوسی حنفی المتوفی 1270 ہجری اس حدیث کے
معنی پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علامہ سید نور الدین سمہودی نے الانوار السنیہ میں اس حدیث کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت هذا الخلق لیعرفونی، کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، پس میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اس مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے، سو میری وجہ سے اس نے مجھ کو پہچان لیا۔ اور المقاصد الحسنہ میں کنت کنز الاعراف کا لفظ ہے، اور اس احادیث پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ خفا میں کسی کی طرف نسبت کا معنی ہے، بس ضروری ہے کہ اس میں ایک ذات مخفی ہو اور ایک وہ ذات جس سے وہ مخفی ہے، اور جب کوئی مخلوق نہیں تھی تو وہ ذات نہیں تھی جس سے وہ مخفی ہو، لہذا خفا متحقق نہیں ہوگا۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ خفا موجودات خارجیہ سے ہے، کیونکہ اشیاء کا وجود خارجی سے ہے، خارجی سے پہلے وجود ذہنی نہیں ہوتا، پس گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی موجودات خارجیہ سے مخفی اور غیر معروف تھا، پھر اس نے چاہا کہ کسی موجود خارجی میں اس کی معرفت حاصل ہو تو اس نے مخلوق کو پیدا کیا، کیونکہ اس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کا حصول خود اس مخلوق کی وجود کی فرع ہے، پھر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات کے واسطے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ تجلیات میں ان کی صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ خفا سے مراد اس کا لازمی معنی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کسی کو بھی حاصل نہیں تھی، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ علامہ سخاوی نے مخفیاً کی جگہ الاعراف کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ مخفیاً کو بافعال سے پڑھا جائے اور اس میں حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے، یعنی اللہ بہت زیادہ ظاہر تھا، اور جب کوئی چیز شدت ظہور میں ہو تو جہالت کو واجب کرتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ظہور کے لیے حجاب ہو جائے، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل ہو جائے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آفتاب کی شدید ظہور کی وجہ سے اکثر لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے؟ ہاں، جب اس پر بادلوں کا حجاب آ جائے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بحوالہ روح المعانی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 39۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر کنز کے اطلاق کی کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام دہلوی نے اپنی مسند میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ کنز المؤمن ربہ، مومن کا خزانہ اس کا رب ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سفر میں فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہاری رہنمائی اس چیز پر نہ کروں جو کنز من کنوز الجنہ ہے، یعنی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ هو لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بحوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد اور سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ ہم الا لیعبدون کی معنی اور محامل بیان کر رہے تھے کہ اس زمن میں حدیث کنت کنزا مخفیا کی تحقیق آ گئی۔ اب ہم پھر اصل مبحث کی طرف لوٹ رہے ہیں، الا لیعبدون کہ بقیہ معنی اور محامل۔ اکرمہ نے کہا کہ الا لیعبدون اپنے معنی پر محمول ہے، یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت اور میری اطاعت کریں، تاکہ میں عبادت گزاروں کو ثواب عطا کروں اور منکروں کو سزا دوں۔ عبودیت کا اصل معنی عاجزی کرنا اور تذلل اختیار کرنا ہے، اور اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ان تمام اقوال اور افعال کو اختیار کرے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے راضی ہو، اور ان تمام اقوال اور افعال کو ترک کر دے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان طریقوں
سے عاجزی اور تذلل کو اختیار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور محض اپنی عقل سے کسی طریقے کو اختیار نہ کریں۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ امام ابن شیبہ المتوفی 235 ہجری نے اس آیت کے تفسیر میں حضرت ابو الجوازہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں ان کو رزق دیتا ہوں اور میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں، اور میں ان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 238۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، میری عبادت کرنے کے لیے فارغ ہو، میں تیرا سینہ گنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کو مشغول کر رکھوں گا اور تیرے فقر کو دور نہیں کروں گا۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ، مسند احمد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ امام طبرانی نے مسند السامعین اور امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اور جن اور انس قیامت کی عظیم خبریں ہیں، پیدا میں کرتا ہوں اور میں یہ عبادت میرے غیر کی کرتے ہیں، رزق میں دیتا ہوں اور یہ شکر میرے غیر کا ادا کرتے ہیں۔ بحوالہ الدر منصور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 547۔ جب جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تو ان میں سے اکثر عبادت نہ کرنے کی توجہ کیا ہے؟ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں، تو پھر چاہیے تھا کہ سب اس کی عبادت کرتے، حالانکہ بعض اس کی عبادت کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بغیر اختیار کے جبراً عبادت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کو عمل کرنے یا نہ کرنے کی آزادی دی ہے، اور ان سب کو اس بات کا مکلف کیا ہے، اور وہ اپنے اختیار سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں۔ سو جو عبادت کریں گے وہ اجر و ثواب پائیں گے، اور جو اس کے خلاف کریں گے وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عمل کرو، ہر انسان کے لیے اسی چیز کو آسان کیا جائے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ بحوالہ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82۔ اور یہ صرف جنات اور انسان کی خصوصیت ہے کہ ان کو عمل کرنے کی آزادی عطا کی، ورنہ تمام کائنات غیر اختیاری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف جنات اور انسان کا خالق تو نہیں ہے، وہ تو تمام کائنات کا خالق ہے، پھر صرف جنات اور انسانوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات میں سے صرف جنات اور انسان کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اس کی عبادت اور اطاعت کریں، ورنہ کائنات کا ذرہ ذرہ تکوینی اور جبری طور پر اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ بادل اس کے حکم سے بارش برساتے ہیں، سورج اور چاند ستاروں کا طلوع اور غروب اس کے حکم سے ہوتا ہے، کیا پہاڑ، کیا دریا، کیا سمندر، سب اس کی اطاعت میں سرنگوں ہیں، حتیٰ کہ ہر انسان خواہ مومن ہو یا کافر ہو، اس کا پیدا ہونا، مرنا، جینا، بیمار اور صحت مند ہونا، فقیری یا تونگری ہونا اس کے حکم سے۔ جو انسان اپنے اختیار سے اس کی اطاعت نہیں کرتے، ان کے جسم کی تمام اعضاء اس کے حکم سے کام کر رہے ہیں، ان کا معدہ کھانا ہضم کرتا ہے، جگر خون بناتا ہے، ان کا مثانہ اور بڑی آنت فضلہ خارج کرتے ہیں، ان کاموں میں کسی انسان کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندرونی اعضاء یہ تمام کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز رحمان کی عبادت گزار اور اطاعت شعار ہے۔ رہا یہ سوال کہ آیت میں جنات کو پہلے ذکر فرمایا اور انسان کو بعد میں، اس کا کیا سبب ہے؟ تو اس کا سبب ظاہر ہے کہ جنات کو واقع میں انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا، اس لیے ان کا ذکر بھی انسانوں سے پہلے کیا گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہونے میں فقہاء اسلام کے مذاہب اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے کی علت اور ان کی تخلیق کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور یہی ان کو پیدا کرنے کی غرض ہے۔ اس وجہ سے متکلمین کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کی کوئی غرض ہوتی ہے یا نہیں۔ اس آیت کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں۔ اے میرے بندو، تم رات اور دن گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے ضرر پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے کہ تم مجھے ضرر پہنچا سکو، اور نہ تم مجھے نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہو کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جنات اگر تم میں سب سے زیادہ متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جنات اگر تم میں سب سے زیادہ بدکار شخص دل کی طرح ہو جائیں تو وہ اس سے میرے ملک میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات کسی ایک میدان میں کھڑے ہو کر سب مل کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں تو میرے پاس جو خزانہ ہے اس میں صرف ایسی کمی ہوگی جیسے کوئی شخص سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکال لے۔ اے میرے بندو، یہ صرف تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، پھر میں تمہیں ان اعمال کی پوری جزا دوں گا۔ بس جو شخص کسی خیر کو پائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو شخص اس کے سوا کوئی چیز پائے وہ صرف اپنے نفس کو ملامت کرے۔